رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واتبعوا اور پیروی کرو تم احسن ما انزل الیکم اس بہترین بات کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف من ربکم تمہارے پروردگار کی جانب سے من قبل پہلے اس کے ان یأتیکم العذاب کہ آئے تم پر عذاب بغتتاً اچانک وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں خبر بھی نہ ہو أَن تَقُولَ نَفْسٌ یہ کہ کہے کوئی شخص یا حسرتا ہے افسوس عَلَى مَا فَرَّطْتُ اس بات پر جو میں نے کوتاہی کی فی جنب اللہ اللہ کے بارے میں وَإِن كُنْتُ اور یہ کہ میں تھا لَمِنَ السَّاخِرِينَ البتہ ٹھٹھا کرنے والوں میں سے او تقول یا کوئی کہے لو ان اللہ ہدانی کہ اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو البتہ میں بھی ہوتا ڈرنے والوں میں سے او تقول یا کوئی کہے حین تری العذاب جب کہ وہ دیکھ لے عذاب کو لو ان لی کرۃ کاش ہوتا میرے لیے ایک بار لوٹ جانا فاکون من المحسنین پس میں ہو جاتا نیکی کرنے والوں میں سے بلا کیوں نہیں قد جاءتک آیاتی تحقیق آ چکی تیرے پاس میری آیات فکذبت بها پس تو نے انہیں جھٹلایا واستکبرت اور تو نے تکبر کیا وکنت من الکافرین اور تو ٹھہرا کفر کرنے والوں میں سے ویوم القیامت اور قیامت والے دن تری الذین کذبوا علی اللہ تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر وجوہہم مسودہ کہ ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں الیس فی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں مثوی للمتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا اور اللہ نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا بمفازتہم ان کی کامیابیوں کے ساتھ لا یمسہم السوء نہ پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک استفسار پر آیت کریمہ نازل فرما کر ان کی تسلی فرمائی تھی۔ نو مسلم صحابہ کرام کبھی کبھی اپنے وہ زمانہ جہالت کے حرکات اور اعمال پر غور کرتے اور پریشان ہوتے کہ کیا ہم سے ان گناہوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اگر ہوا تو یقیناً وہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے آ کر انہوں نے یہی سوال کیا تو اللہ پاک نے یہ ابتدائی رکوع کی آیات نازل فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے فرما دیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دنیا کے اندر یاد رکھیے رجوع الی اللہ شرط ہے، توبہ شرط ہے۔ توبہ دنیا میں کر لی
موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے، عذاب نازل ہونے سے پہلے توبہ کر لی، بڑے سے بڑا گناہ اور گناہوں کی کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن دنیا میں توبہ کی نہیں، یا توبہ کی اس وقت جب غرغرہ کی کیفیت طاری ہو گئی، یا اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھ لیا کہ اب اللہ کی پکڑ آ گئی ہے اور اب بھاگا کہ میں اللہ کی طرف لوٹ آؤں، تو ان حالات میں یاد رکھیے توبہ قبول نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا ختم ہو جانے کے بعد آخرت میں جا کر اگر کوئی شخص کہے اے اللہ مجھ سے جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، اب تو مجھے معاف کر دے، تو آخرت میں بھی ناک رگڑنے سے معافی نہیں ملے گی۔ معافی کا دروازہ کھلا ہے کہاں پر جی؟ دنیا میں ہوش و حواس کی حالت میں بغیر موت اور عذاب کی کیفیت طاری ہونے کے اللہ سے معافی مانگ لیں، ایک جملہ زبان سے نکالنا بھی نہیں، دل کے اندر صرف ندامت پیدا ہو جائے کہ میں گناہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، زبان پہ یہ لفظ بھی نہ آئے، دل میں سوچیں گے رب تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ تو بہرحال توبہ کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیں تو انشاءاللہ تمہاری معافی ہو جائے گی۔ اب آج کی آیات میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی اتباع اور پیروی کی تلقین فرمائی، اور آگے جا کر انسان کی 3 حسرتوں کا ذکر کیا ہے جو وہ میدان محشر میں کرے گا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہاں جا کر ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا، اے لوگوں تم پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بہترین بات کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، چونکہ قرآن مجید صرف کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے بات جیسے میری آپ کی گفتگو ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اللہ کی شان اس طرح کی گفتگو سے پاک ہے، لیکن اللہ کا یہ کلام ہے تو اللہ رب العزت کا کلام ہونے کے ناطے یہ ترجمہ کیا گیا کہ پیروی کرو اس بات کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، لیکن شرط یہ ہے من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، پہلے اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، عذاب آ گیا پھر لاکھ بار کہو گے اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، پھر معافی نہیں ملے گی، اس سے پہلے قرآن کو مان لو، قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ تو فرمایا پہلے اس کے کہ آ جائے اچانک تم پر عذاب وانتم لا تشعرون، اور جب عذاب آئے تو تمہیں خبر بھی۔ یہ نزول عذاب کے واقعات کبھی کبھی نا قرآن میں دلچسپی لیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کی دلچسپی ہے، ہم اللہ کے قرآن کو سمجھنے نہیں چاہتے۔ سابقہ جتنی قوموں پر رب تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے، اکثر پر جو عذاب آنے کا وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ اب اس وقت میں رات دیر لیٹ نائٹ سونے والے بھی اس وقت بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، اور جلدی سونے والے بھی اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ اپنی یاد نصیب فرمائے وہ جاگے ہوتے ہیں، ورنہ سب اس وقت کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ سوئے ہوئے، کوئی پتہ ہی نہیں، عذاب آ گیا اور اللہ پاک نے بستیوں کی بستیاں الٹ ڈالی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اچانک تم پر عذاب آئے اور تم سوئے ہوئے ہو یا غفلت میں پڑے ہو اور تمہیں کوئی خبر بھی نہیں۔ اب اگلی 3 آیات میں اللہ پاک نے وہ 3 حسرتیں ذکر فرمائی ہیں جو انسان دنیا میں تو دین کو قبول نہیں کرے گا، قرآن سے غافل رہے گا، لیکن آخرت میں جا کر کرے گا۔ پہلی حسرت فرمایا ان تقول نفس، کہ ہم دنیا میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی پیروی کر لو عذاب آنے سے پہلے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے قیامت والے دن یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میری اس غلطی پر جو میں کر چکا ہوں اللہ کی جناب میں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا نماز پڑھنے کا، میں نے نہیں پڑھی، مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا، میں باز نہیں آیا۔ تو جو گناہ کے کام ہیں، تو فرمایا اس وقت بندہ کہے گا افسوس میرے ان گناہوں پر جو اللہ کی جناب میں کر چکا ہوں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو تھا ہی دنیا میں مذاق کرنے والا، دین کی جب کوئی بات آتی تھی میں بس ٹھٹھا کرتا تھا، چھوڑے جی یہ مولویوں کا دین،
یہ فلاں کا دین، آج اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا جی، لیکن یہ باتیں یاد رکھیے وہاں اقرار کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری حسرت، او تقولا، یا کوئی کہے گا قیامت والے دن اس وقت، لو ان اللہ ہدانی، کاش اللہ مجھے بھی ہدایت دے دیتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقی ہوتا۔ یعنی وہ اپنی غلطیوں کو دوسرے لفظوں میں کس پر ڈال رہا ہوگا جی؟ اللہ پر، کہ دیکھیں جی مجھے ہدایت دینا نہ دینا یہ تو کس کا کام تھا، اور یقیناً اللہ کا ہے۔ اب اللہ نے مجھے ہدایت ہی نہیں دی، گمراہ کیے رکھا، نماز کی طرف مجھے توفیق ہی نہیں دی ہے، اگر دی ہوتی تو آج میں بھی تہجد کا پابند ہوتا۔ تو یاد رکھیے تقدیر دو طرح کی، یہ کوتاہی اکثر جو ہے نا یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ دیکھیں جی بندے کا تو اپنا کوئی اختیار نہیں، اب اگر وہ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے تو کس کی مرضی سے کر رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، چونکہ اچھا برا کام کوئی بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو اب بندہ اگر یہ سوچے جی اللہ اپنی مرضی سے کام بھی کروا رہے ہیں اور کل ہمیں جناب پکڑ کے جہنم میں بھی ڈال دیں گے، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو یاد رکھیے تقدیر دو طرح کی ہے۔ تقدیر کتنی طرح کی ہے؟ ہم نے تو بس اتنا سن رکھا ہے نا جی تقدیر ہے، بس یہ لکھا ہوا ہے۔ تقدیر دو طرح کی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم کہتے ہیں چونکہ اللہ کی ذات کو ماضی کا بھی علم، حال کا بھی علم اور مستقبل کا بھی، اللہ کو پتا تھا پاکستان کی زمین پہ میں نے آپ نے پیدا ہونا ہے، کن ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئیں گے، ہماری شکل و صورت کیا ہوگی، ہم پیدا ہونے کے بعد کھائیں گے کیا، ہم دنیا میں کریں گے کیا، یہ سب کچھ کس کے علم میں تھا جی؟ تو اس تک علم کی بنیاد پر اللہ نے ہمارے جو ہے کھاتے میں لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا، یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، وہ علم اللہ نے لکھ دیا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے یہ چیزیں کھانی ہیں، اسے یہ زندگی میں پہنچانی ہے، اس نے یہ اعمال کرنے ہیں۔ اور دوسری تقدیر ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد قرآن میں بھی صاف فرما دیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے آپ تم میں سے ایمان لائے اور جو چاہے تم میں سے کفر اختیار کریں۔ اللہ نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا، راستے دونوں بتلا دیے انبیاء بھیج کر، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اب تمہاری مرضی، ادھر چلو گے تو جنت ملے گی، ادھر جاؤ گے تو جہنم کا گڑھا آگے تیار۔ راستے دونوں بتلا دیے اور ہمیں اختیار دے دیا۔ اگر اللہ نیکی پر ہی ہمیں مجبور کر دیتا، ہم نیکی رہتے، تو پھر تو اس دنیا کو بنانے کی اور حضرت آدم کو واپس دنیا میں بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی، پھر تو سیدھی جنت جب ہے ہی جنت ہی دینی۔ تو اس لیے اللہ نے ہمارے اعمال کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی صبح اٹھ کر نکلتا ہے کہ میں نے محنت مزدوری کر کے جائز کام کر کے حلال روپیہ کمانا ہے اور اپنے بچوں کو لا کر رزق کھلانا ہے، اور دوسرا بندہ گھر سے یہ سوچ کر نکلتا ہے جاؤں گا آج کہیں اچھا سا ڈاکہ ڈالوں گا، اچھے پیسے لاؤں گا اور لا کر جو ہے عیاشی کرواؤں گا بچوں کو۔ اب روزی دونوں کو کون دے رہا ہے؟ ایک نے اپنا کام اچھا چن لیا، اللہ اس کو حلال طریقے سے روزی دیں گے، ایک نے اپنی سوچ بری رکھی، برا کام چنا، اللہ اسے بھی روزی دیں گے لیکن برے طریقے سے۔ تو اس میں اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے جی؟ اختیار۔ اب اختیار کی وجہ سے غلط کام کریں گے تو قصور کس کا ہے جی؟ ہمارا ہے۔ تو بہرحال انسان اس وقت کہے گا اتقولا، کہے گا لو ان اللہ ہدانی، کاش اللہ مجھے بھی ہدایت دے دیتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی جناب تقوی والوں میں سے ہوتا۔ تیسری حسرت، او تقولا، یا کہے گا کب؟ حین تری العذاب، جب جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ کو دیکھے گا، سامنے آگ نظر آ رہی ہوگی، اس وقت کہے گا لو ان لی کرۃ، کاش ایک بار دنیا میں پھر لوٹ جانا مل جائے، 2-4 منٹ کے لیے اللہ واپس بھیج دے، جا کے بس توبہ تو کم از کم کر لوں میں، فاکون من المحسنین، میں بھی جا کر ولی اللہ بن کے آ جاؤں، نیکوکار بن کے آ جاؤں۔ لیکن وہاں سے جا کے واپس آنا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے اب ان حسرتوں کا فائدہ نہیں، کیوں؟ بلا
کیوں نہیں؟ قد جاءتک آیاتی، اگر تجھے ان چیزوں پر آج افسوس ہے نا کہ بدعمالی سے بچ جاتا، نیکی کو کر لیتا، تو فرمایا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی۔ فَكَذَّبْتَ بِهَا، جب اس وقت تو تجھے کہا تھا اچھے کام کر لے تو تو نے ان کو کیا کیا تھا کہ جھٹلایا تھا، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تکبر کیا تھا۔ میں اور یہ ابو جہل عتبہ شیبہ نے حضور علیہ السلام کو یہی جواب دیا تھا، بھلا ہم چودھری سردار وڈیرے اور ہم آپ کی بات کہ جو باپ کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں آئے اور ایک غریب گھرانے سے تعلق، اور آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان کر چلیں، ہم یہ آپ کی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو فرمایا بس تکبر تھا، تم نے تکبر کیا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو ٹھہرے تھے کفر کرنے والوں میں سے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ہر انسان کو عبرت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک مخاطب فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، اے مخاطب تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا علی اللہ، اللہ پر۔ کس حال میں دیکھے گا؟ وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اہل جہنم کے چہرے اس دن سیاہ پڑے ہوں گے، نحوست ٹپک رہی ہوگی ان کے چہروں سے۔ اور اللہ فرما رہے صرف یہ نہیں کہ چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کا؟ یقیناً یہ لوگ تکبر کرنے والے کہاں جائیں گے جی؟ جہنم میں۔ ہاں اللہ کچھ لوگوں کو بچائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ رشتوں سے پاک۔ اللہ بچائیں گے کن لوگوں کو؟ صاف اعلان فرما دیا، فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہاں اللہ بچائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچے۔ بِمَفَازَتِهِمْ، کیسے بچائیں گے؟ اللہ انہیں کامیابیاں دے کر، انہیں جنت کا ٹکٹ الاٹ کر کے اللہ انہیں بچا لیں گے۔ اور جب جنت میں یہ لوگ پہنچیں گے تو لا یمسہم السوء، کوئی تکلیف ان کے قریب بھی نہیں آئے گی، ولا ہم یحزنون، اور کسی بات پر یہ غمگین بھی نہیں ہوں۔